معزز سامعین، میں اقبال اکیڈمی کی منتظم ڈاکٹر بصیرہ عنبرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے علامہ اقبال اور صارفیت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے کسی ایک نشست میں سمیٹا نہیں جا سکتا، تو میں نے ابتدا میں سوچا ہے کہ 3 کم از کم اس کے لیکچرز ہوں جو اس موضوع پر ہوں۔ مثلاً ایک یہ لیکچر صارفیت اور افریشیا یا افریشیائی تشخص، اور دوسرا صارفیت کا مغربی فلسفہ اور اقبال، اور تیسرا کلونیل اور پوسٹ کلونیل صرفی سماج، اقبال کی مثنوی پس سے باعث کرد اے اقوام شرق کی روشنی میں۔ تو یہ 3 مختلف ٹکڑے ہیں، اور 3 میں بھی 4 اس لیے ہو جائیں گے کہ یہ جو پوسٹ کلونیل اور صارفی سماج ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو یوں 4 لیکچر بن سکتے ہیں۔ آج میں پہلا لیکچر اس سلسلے کا آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا موضوع ہے صارفیت کا مغربی فلسفہ اور اقبال۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہے کہ اقبال 20ویں صدی کے عظیم مسلمان مفکروں کے قائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری صدی کے ہر مسلم مذہبی، سیاسی، عمرانی اور ادبی مفکر نے انہیں بلا جھجک خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اقبال صرف مقامی یا ملی مفکر ہی نہیں تھے، آفاقی افکار کے حامل بھی تھے۔ سو جب دنیا کے ہر خطے میں موجود مستشرقین ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے فکری چراغ نے 4 دانگ عالم میں کئی اور دیے روشن کر رکھے ہیں۔ اقبال میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ انہیں عالمی سطح پر شہرت عام اور بقائے دوام کی سند عطا کی گئی ہے؟ یوں تو وہ جامع الصفات شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی ہر صفت کسی نہ کسی گروہ یا طبقے کے لیے قابل تقلید و ستائش تھی، لیکن ان کا اصل کارنامہ تو بھٹکی ہوئی ملت کی رہنمائی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس خیال کو کلیشے کے زمرے میں رکھ کر یا کلیہ بازی کا شاخسانہ قرار دے کر غیر اہم سمجھا جائے، لیکن اسی بظاہر غیر اہم سی بات میں وہ اہم نقطہ پوشیدہ ہے میں جس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے خالص مذہبی اپروچ تو قریباً تمام مسلمان مفکروں نے اپنائی، لیکن ٹھوس حقائق کی روشنی میں ملی یا انسانی جہت نمائی کا فریضہ اکا دکا مفکروں نے انجام دیا۔ اس صدی کی پہلی 4 دہائیوں میں اقبال اور نصف اول کے بعد کی 2.5 دہائیوں میں ڈاکٹر علی شریعتی نے نئے زاویوں اور نئے حوصلوں سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچایا۔ شریعتی نے یوں ہی تو اقبال کو علی گونہ نہیں کہہ دیا تھا، وہ خود بھی نظریہ علی پر کاربند ہو کر کار زینب کی تکمیل ہی میں مصروف تھے۔
नया ज़माना था, नए दुश्मन थे, नया मैदान जंग था और नए हुर्रियत पसंदों की तलाश थी। सो इकबाल ने लिखा, एक बुलबुल है कि है महवे तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। ये नगमे उन्होंने पीरे रूम से सीखे और अपनी ज़ात को उनके हरफों में ताव देकर मुस्तकबिल बीनी की सलाहियत पैदा की। बीमार मिल्लत की नब्ज़ पर हाथ रखकर मरज़ ज़वाल की तशख़ीस की और बताया कि उनकी बीमारी की जड़ मग़रबी निज़ाम मुआशरत व मईशत में पोशीदा है। यहीं से सारफियत के उस नज़रिए की तरफ तवज्जो मबजूल होती है जिसकी साइंटिफिक बुनियादों पर मुखालफत का सेहरा इन मुफक्किरों के सर है। इस ज़िम्न में इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत कुछ कलमबंद किया है। उनका नुक्ता नज़र वाज़ेह था। वो कहते थे कि अगर तू माल को दीन के लिए इस्तेमाल करेगा तो वो जायज़ होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माल साले नेमत है, अगर तू इस हिकमत पर नज़र नहीं रखता तो तू ग़ुलाम है और तेरा आका सीमो ज़र है। इकबाल का ये भी कहना था कि तही दस्तों से उम्मतों को वुसअतें मिली हैं, अमीरों और आकाओं ने बंदा मज़दूर की रोटी खा ली है, वो मज़दूरों की आबरूएं ले उड़े हैं, उनके हुजूर ग़ुलाम बांसुरी की मानिंद रोते हैं, उनके लब मतवातर फरियादी रहते हैं, ना तो उनकी सुराहियों में शराब है और ना ही प्यालों में उन्होंने महल्लात तामीर किए हैं, मगर ख़ुद कूचा नशीन है। ये टुकड़े मैंने उनकी फ़ारसी शायरी से तर्जुमा किए हैं। इकबाल ने सरमायादाराना और जागीरदाराना मईशत के ख़िलाफ़ जिस शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है वो हमें हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के नुक्ता नज़र की याद दिलाता है और ये नुक्ता नज़र कुरान पाक से माख़ूज़ है, यानी ज़रूरत से ज़ायद माल तक़सीम करने और सीम व ज़र जमा ना रखने के खुदाई अहकामात पर मबनी है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का कहना था, अमीरों से कौमों में फ़साद बर्पा होता है। वो इंसानी शख्सियत की इस्लामी तामीर के अहम फरीज़े से आगाह थे और मुआशरे को अहकामात इलाहिया पर उस्तवार देखना चाहते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और डॉक्टर अली शरीयती ने इस निज़ाम को खिलाफ़ दीन फितरत करार दिया, उस निज़ाम को जिसमें अमीर अमारत की बुलंदियों को छूते रहते हैं और गरीब नादारी की पस्तियों में गिरते रहते हैं। इकबाल ने हमेशा उन शख्सियतों की मदह की जिन्होंने हकीकी इस्लाम की पैरवी करते हुए मज़लूमों, महकूमों और मगलूबों के हकूक़ की हमायत की। वो ख़ुद भी हक्कानियत के परस्तार, इंसानी कदरों के मुहाफ़िज़, जिहाद दोस्त और दरवेश सिफ़त थे और उनके ममदूहीन की अक्सरियत भी इन्हीं सिफ़ात से मुत्तसिफ़ थी। जो हस्तियाँ इल्म और अमल में अफजल थीं, इकबाल ने उनकी खुली तारीफ़ की। उन्होंने तकलीद और पैरवी सुन्नत रसूल को हमेशा बुनियादी अहमियत दी। वो समझते थे कि इस पैरवी और तकलीद की बदौलत मुसलमान मुफक्किरों और दानिश्वरों की एक कसीर तादाद ने दुनिया से मजलूमी, मस्कीनी, यतीमी, बेवगी, दरमांदगी, आजज़ी और बेसहारगी के ख़ात्मे के अजीम मिशन को अपनाया और तारीख़ इस्लाम में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। इकबाल बोरिया नशीं फ़कीरों की ताकत और क़ुव्वत के कायल थे। उनका ख़्याल था कि ये लोग शान व शौकत को ज़िंदगी का मयार करार देने वाले फ़िरौनों के लिए कल भी ख़तरा थे और आज भी हैं।
سادگی، انصاف اور انسان دوستی کی کیفیات سے مملو اقبال کے شعری تصورات نے ہندوستان، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے بالخصوص اور دیگر مسلم ممالک کے لیے بالعموم عہد نو میں زندگی گزارنے کا ایک نیا منشور مہیا کیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جبر و ستم اور پستی و غلامی کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے لوگ یکجا و متحد ہو کر اپنا انفرادی اور ملی وقار بحال کریں۔ آج معاشی دنیا میں مشین نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یورپی طاقتوں نے نئے ورلڈ آرڈر کی اہمیت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس پر فوری عمل کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس لیے کہ مشین جس سرعت سے مال پیدا کر رہی ہے اور اس کی کھپت کے لیے بھی اتنا ہی سکون بھرا اور وسائل سے معمور ماحول درکار ہے تاکہ چند اجارہ دار دنیا بھر کی دولت سمیٹ سکیں۔ اقبال نے فضول خرچی، دولت پرستی اور زر اندوختگی کے خلاف بھرپور فکری آواز بلند کی۔ وہ ان لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے جو سونا اور چاندی جمع کرتے تھے اور اسے عام انسانوں پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ ایسے امیر کہنگی کے خریدار تھے۔ انقلاب کے ہنگامے انہیں راس نہیں آتے۔ اقبال یہ بھی کہتے تھے کہ وہ امیر خوش قسمت ٹھہرتے ہیں جو درویشوں کی مانند جیا کرتے ہیں اور مادیت زدہ زمانے میں خدا خوفی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اقبال پس سے باعث کرد اقوام شرق میں کہتے ہیں، ترجمہ: جب تک تو رزق حلال کا نکتہ نہیں جانے گا تیری جماعت پر زندگی وبال ہی رہے گی۔ افسوس کہ یورپ اس مقام سے آگاہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھ اللہ کے نور کو دیکھنے والی نہیں ہے۔ اسے حلال اور حرام کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ اس کی حکمت خام ہے اور اس کا کام نامکمل۔ ایک قوم دوسری قوم پر پل پڑی، اس نے اناج اگایا اور وہ اس کا حاصل لے گئی۔ ضعیفوں کی روٹی اڑا لینا حکمت ہے۔ نئی تہذیب کا شیوا آدم دری ہے۔ آدم دری کا پردہ سوداگری ہے۔ یہ بینک کہ جو یہود کی چالاک فکر کا نتیجہ ہیں، وہ انسان کے سینے سے نور حق چھین لے گئے ہیں۔ جب تک یہ نظام توہ بالا نہیں ہوتا، دانش، تہذیب اور دین خام مال ہیں۔ در اسرار شریعت، یہ ان کا بند ہے پس سے باعث کرد میں اس کا ترجمہ۔ مشرق اور مغرب تو آزاد ہیں، ہم ہی غیروں کا شکار ہیں۔ ہماری اینٹ غیروں کی تعمیر کا سرمایہ ہے۔ دوسروں کے مقصد کے لیے جینا گہری نیند نہیں، مرگ جاویدانی ہے۔ ہندوستانی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے پرانے فتنوں کو پھر سے جگا دیا ہے۔ یوں فرنگی مغربی زمین کے باشندے کفر اور دین کے جھگڑے میں ثالث بن گئے۔ یہ ہندوستانیوں کے نفاق پر چند آنسو میں سے یہ اقتباس۔ سیاسیات حاضرہ نے بقول اقبال غلاموں کی زنجیر کو سخت تر کیا ہے۔ مغربی جمہوریت ملوکیت کا نیا روپ ہے۔ جب یورپی ارباب نے جمہور کے ہنگامے کی گرمی دیکھی تو آزادی اور انسانی حقوق اور نیشنلزم وغیرہ کے نام پر انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا اور اپنے لیے نئی بندر بانٹ کی راہ ہموار کی۔ جمہوریت اور قوم پرستی کے نام پر انہوں نے اپنا کام پختہ کیا اور دیگر نظاموں کو ناپختہ قرار دیا۔ اقبال نے انسان سے بار بار یہ اپیل کی ہے کہ اگر وہ آزادی کا طلبگار ہے تو اسے یورپی یا مغربی پیچاکوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، پیاسا رہ لے
لیکن اس کے انگوروں کی نمی میں نہ کھو، اس کی گفتار کی گرمی سے بچ، اس کے پہلودار حرف سے حذر کر، اس کے سرمے سے آنکھیں اور زیادہ بے نور ہو جاتی ہیں۔ غلام انسان اس سے اور زیادہ غلام ہو جاتا ہے۔ اس کے پیالے کی شراب سے محفوظ رہ، اس کے جوئے کی ہر ہرا دینے والی چال سے بچ۔ مرد حر اپنی خودی سے غافل نہیں ہوتا، اس کی افیونی گولی نہ کھا، اپنی حفاظت خود کر، فرعونوں کے آگے موسیٰ گفتار بن۔ اقبال اس بات سے بھی نالاں تھے کہ مسلم قیادت نور روح سے خالی، شیم پرست، جاہ مست اور کم نگاہ ہے۔ اس کا باطن خدا سے خالی ہے۔ ہمارے قائدین حرم میں پیدا ہو کر کلیسا کے مرید ہو جاتے ہیں۔ بانگ درا سے ارمغان حجاز تک اقبال نے اتحاد بین المسلمین پر بہت زور دیا اور اکثر فرمایا کہ مسلمان ایک قوم تھے، اب کئی قوموں میں بٹ گئے ہیں۔ اپنی بزم کو انہوں نے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ انہوں نے خودی کی زنجیر سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنی موت کو آواز دی۔ وہ فرنگیوں کے ساتھ پیوست ہو چکے ہیں اور فرنگی افسوں سے بے خبر ہیں۔ اگر انہیں اس جادو سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تمنا ہے تو سب سے پہلے اجارہ دار مغربی طاقتوں کی آستین میں چھپے فتنوں کو پہچاننا ہوگا۔ اقبال مسلمان سے کہتے ہیں، ترجمہ: اگر تو اس کے فریب سے امان چاہتا ہے تو اس کے اونٹوں کو اپنے حوضوں سے بھگا دے۔ یوں وہ کھل کر اس امر کا اظہار کر رہے ہیں کہ مغربی فلسفہ صارفیت نے مسلمانوں کو اشیاء کا غلام بنا دیا ہے۔ وہ فاقہ کش اپنے مقام سے آگاہ نہ ہونے کے سبب دست فرنگ سے اپنی پاک جان کے عوض جو کی روٹی اور لات و منات خریدتے ہیں۔ یورپ نے بقول اقبال دنیا میں لادینیت کی طرح ڈالی ہے۔ اس نے اپنی ہی شمشیر سے اپنی شارک کاٹ لی ہے۔ وہ تو بھیڑچے کی پوستین میں مستور بھیڑیا ہے، وہ بھیڑیا جو ہر پل بھیڑچے کی گھات میں ہے۔ فرنگیوں کی دانش نے تلوار سونت رکھی ہے، جہاں کہیں انہیں انسان دکھائی دیتا ہے اسے مارنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ نئی یورپی سوداگر دیدہ دلیری سے بھیڑچے کے بھیڑیوں پر حلال ہونے کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں کسی نئے نظام کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ کفن چوروں سے فراخی قلب کی امید رکھنا بے سود ہے۔ بڑی طاقتوں کے باہمی سمجھوتے مکر و فن کے سوا کچھ نہیں۔ یہ معاہدے بھی بندر بانٹ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ایک طاقت کا شکار اگر بھیڑ ہے تو دوسری کا نخچیر دوسری۔ کئی آشوب بے روزگار اور فتنہ انگیز نکتے ان کی ظاہری گفتگو کا حصہ نہیں بنتے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا کہنا ہے، یورپ میں عمرہ اور سرمایہ داروں کی مدد سے 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران مشینوں نے ترقی کی۔ مشین متواتر کھپت کی ضرورت پیدا کرتی ہے، سو زائد یا فاضل پیداوار کے لیے قومی حدود سے نکل کر بین الاقوامی منڈیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یوں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اس زمین پر بسنے والا ہر انسان کارخانوں میں تیار ہونے والی تجارتی اشیاء کا صارف ہو کے رہے گا۔ یہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا۔ مقامی انسانوں کو، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صارف بنانے کے لیے ان کے مزاج کی تبدیلی ناگزیر ٹھہری، اور لباس، کھپت کے طریقے، سامان آرائش، رہائش اور شہر کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان معاشروں کی قلب ماہیت کی جاتی۔
تاکہ یورپی، افریقی اور ایشیائی معاشرے یا بالفاظ دیگر دنیا کے تمام انسان باہمی طور پر ہم آہنگ ہو سکیں۔ اقوام عالم کی روحوں اور سوچوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک سانچے میں ڈھالنا ضروری تھا۔ یوں جدیدیت کے نام پر دنیا کو ایک نئی تہذیب کی خوشخبری دی گئی۔ اس جدیدیت کی یلغار دانش و علم کے وسیلے سے کی گئی تاریخ، اخلاقیات، نفسیات، معاشیات، سماجیات، ادب و فن اور سائنسی علوم میں نئے نظریات کو فروغ دیا گیا اور مقامی دانشوروں اور درس گاہوں میں انہیں رائج کیا گیا۔ یوں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو گئے تھے اور مغربی تہذیب کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ اقبال کے دور میں دنیا کے بیشتر، یہ ڈاکٹر علی شریعتی کے خیالات کا میں نے نچوڑ پیش کیا، اب ہے کہ اقبال کے دور میں دنیا کے بیشتر ممالک پر مغربیوں کے براہ راست قبضے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اب بامر مجبوری یہ پالیسی تبدیل ہوئی اور مشینی پیداوار کے ذریعے نو آزاد ممالک کی منڈیوں پر قبضے کیے گئے۔ اقبال نے ان کی اس روش کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا اور مغربی تہذیب و انداز معیشت کے ضمن میں کہا تھا، ترجمہ: اے رنگ کے حصار میں جکڑے انسان، رنگ سے پاک ہو، ہمارا زخم اس کی دین ہے، نشتر بھی اسی کا ہے، سوئی بھی، ہم ہیں، خون کی ندی ہے اور رفو کی آس ہے۔ تو خود جانتا ہے بادشاہی غلبہ پانے کا نام ہے، ہمارے عہد میں سوداگری کا غلبہ ہے، دکان کا ایک تختہ تخت و تاج کا شریک ہے، تجارت کا مدار نفع پر ہے اور بادشاہی کا خراج پر۔ آج کی دنیا کا حاکم سوداگر ہے، اس کی زبان خیر اندیش ہے اور دل شر پسند۔ تو اگر اس کی کاروباری دیانت کا مدعا ہے تو بس اتنا جان لے، اس کے ریشم سے تیری کپاس نرم ہے، اس کے کارخانے سے بے نیازانہ گزر جا، موسم سرما میں اس کی پوستین مت خرید۔ جنگ اور ضرب کے بغیر انسانوں کو قتل کرنا اس کا دستور ہے، اس کی مشینوں میں موتیں گردشیں کرتی ہیں۔ اس کے قالین کے عوض اپنا بوریا نہ دے، اس کے فرضی کے بدلے اپنا پیادہ نہ مروا۔ اس کا موتی ناقص ہے اور اس کے لال میں بال آیا ہے، اس سوداگر کی مشک کتے کی ناف سے نکلی ہے۔ تیری آنکھیں اس کی بنائی مخمل سے مسحور ہیں اور تو اس کے رنگ اور چمک کے ہاتھوں لٹ گیا ہے۔ تو نے اپنے معاملے میں 100 گریں ڈالی ہیں، اپنی دستار کو اس کے ریشم سے نہ بنا۔ کوئی بھی ہوش مند اس کے مٹکے کی شراب نہیں پیتا، جس نے اسے چکھ لیا وہ وہیں اسی شراب خانے میں دم توڑ گیا۔ وہ مسکراتا زیادہ ہے اور شور کم مچاتا ہے۔ ہم بچوں کی مانند ہیں اور وہ چینی بیچ رہا ہے۔ یارب یہ سوداگری ہے یا جادوگری؟ رنگ اور خوشبوؤں کے تاجر منافع سمیٹ کر لے گئے، ہم ان کے اندھے اور ناشناس خریدار ہیں۔ اے آزاد انسان، جو کچھ تیری مٹی میں نمو پاتا ہے اسے بیچ، اسے پہن، اسے کھا۔ وہ نیک روحیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، انہوں نے اپنی گدڑی خود بنائی ہے۔ تو کہ عصر حاضر کے وتیرے سے بے خبر ہے، کھلی آنکھوں سے یورپ کی چیرہ دستیاں دیکھ۔ وہاں کے تاجروں نے تیرے ابریشم سے قالین بنائے اور پھر انہیں بیچنے کے لیے تیرے سامنے لا ڈالا۔ تیری آنکھ نے اس کے ظاہر سے دھوکہ کھایا، تجھے اس کے رنگ اور چمک نے کہیں کا نہ رکھا۔ حیف ہے اس دریا پر کہ جس کی موج میں تڑپ کم تھی، اس نے اپنے ہی موتی کو غوطہ خوروں سے خریدا۔ آج مسلمانوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ مغرب اور ان کے حلیفوں کے تاجرانہ اور صارفانہ چنگل سے باہر نکلیں
اور خود انحصاری اور قناعت کے راستے پر چڑھ کر اپنی دولت اور تہذیب کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اپنی تجارتی پالیسیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے مسلم علاقوں پر مشتمل عالمی مسلم مارکیٹ کے قیام کے لیے کوشاں ہوں۔ اپنے معاشی اور علاقائی دفاع کے لیے مل جل کر منصوبے بنائیں اور اس دولت کو واپس لینے کا لائحہ عمل تیار کریں اور مختلف ہیلوں بہانوں سے مغربی ہم سے چھین لے گئے ہیں۔ بوسنیا، کشمیر، قبرص، فلسطین اور دیگر مسائل کو مغربیوں کی اعانت مفادانہ سے بچ کر اپنے وسیع تر مفاد میں، تاکہ بوسنیا، کشمیر، قبرص، فلسطین اور دیگر مسائل کو مغربیوں کی اعانت مفادانہ سے بچ کر اپنے وسیع تر مفاد میں خود حل کیا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔